اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کلاس، آپ لوگوں نے امید ہے حدیث نمبر 4 پڑھ لی ہوگی بیٹا۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے بیٹا، اور حدیث نمبر آج ہم شروع کریں گے 5۔ یہاں تک ہماری 5 حدیثیں مکمل ہو جائیں گی۔ کل آپ نے جو لیکچر ریسیو کیا وہ حدیث نمبر 3 پہ تھا بیٹا، اور آپ میں سے بعض بچوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیں شاید اس کی سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو وہ تو بہت ہی آسان سا لیکچر ہے اور ارکان اسلام پہ ہے، جس کو آپ بار بار پڑھ چکے ہوئے ہو، فرسٹ ایئر کمپلسری میں بھی الیکٹیو میں بھی۔ آپ اس کو سلائڈس کے ساتھ شاید کنفیوز ہو گئے بیٹا، حالانکہ وہ تو آپ کی آسانی کے لیے بنائی گئی تھی۔ آپ اس کو غور سے دیکھو، پڑھو، اور آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو پراپر کلاس بھی نہیں لے رہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس طرح کیا تو پھر میں آپ کی اٹینڈنس بھی مارک نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے، 40 اسٹوڈنٹس ہیں، 40 اسٹوڈنٹس نے بھی لیکچر نہیں سنا ہوتا۔ کیوں نہیں سنا ہوتا؟ اب آپ کے لیکچر سننے پہ آپ کی اٹینڈنس ڈیپینڈ کرے گی۔ ٹھیک ہے، 3 حدیثیں آپ کی مکمل ہو چکی۔ چوتھا لیکچر انشاءاللہ، چوتھی حدیث جو ہے وہ آپ ریسیو کریں گے انشاءاللہ آج، اور آج جو ہے ہم آگے حدیث نمبر 5 کرتے ہیں۔ یہاں پر ہماری جو ہے وہ 5 رکوع اور 5 احادیث جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی چھوٹی سی حدیث ہے اور آسان ہے۔ حدیث شریف کی طرف ہم آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو بک کا پیج نمبر ہے وہ پیج نمبر 267 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے بچوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ بدعت کیا ہوتی ہے؟ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ سنت سے مراد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہے، وہ کام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، آپ حدیث پڑھتے ہو، حدیث اور سنت قریباً ایک جیسے الفاظ ہیں، لیکن ڈیپتھ میں جب آپ جاتے ہو، گہرائی میں جا کے ان دونوں الفاظ کو دیکھتے ہو تو ان کے اندر میں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنرلی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث اور سنت ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈیپتھ میں جائیں، گہرائی میں جا کے دیکھیں تو حدیث سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے، آپ کا ارشاد مبارک ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اور سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا کام ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل ہمیں کر کے دکھایا وہ سنت کہلاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر آپ یہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی، آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پڑھ کے دکھائی۔ ٹھیک ہے، آپ نے باقاعدہ وہ عمل کر کے دکھایا، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی جو عمل، جو فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ ہو وہ سنت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ان کو زندہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ ان کو اختیار کیا جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ اور بدعت کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے دین میں کوئی بھی نئی بات نکالنا۔ اب آپ نے اس فرق کو ذہن میں رکھنا ہے، جس طرح سنت کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دین کے ساتھ ہے، اسی طرح بدعت کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے۔ یعنی سنت ہر وہ کام ہوگا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور بدعت اس کے مخالف۔ کسی بھی لفظ کو اس کے اوپوننٹ سے، اس کے مخالف سے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے، جیسے صبح، شام، دن، رات، آج، کل، بڑا، چھوٹا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹے کے اپوزٹ ہوتا ہے، رات وہ ہوتی ہے جو دن کے مخالف آتی ہے۔ اسی طرح سنت اور بدعت ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، تو بدعت چونکہ آج ہماری حدیث جو ہے وہ بدعات سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، ان کی ممانعت پہ ہے، تو ہم پہلے اس کے معنی مفہوم کو دیکھ لیتے ہیں، بدعت ہوتا کیا ہے۔ ٹھیک، تو بدعت سے مراد ہر وہ فعل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا، جس کے اوپر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ملتا، کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسا امر جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ کام نہیں کیا تو وہ بدعت کہلاتا ہے، اور یقینی طور پہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ورنہ تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت زمانے میں نہیں تھے لیکن آج کے ہیں، تو وہ بدعات میں نہیں آتے، ان کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جیسے آپ دیکھیے کہ اس دور میں پینٹ شرٹ نہیں تھا، ایون قمیص شلوار نہیں تھا، لباس اور طرح کے ہوتے تھے، ان کی حیت اور طرح کی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو
اب آپ یہ کہیں کہ آج کے دور میں کسی نے پینٹ شرٹ پہن لی یا آج کے دور میں کسی نے قمیص شلوار پہن لیا تو اس نے بدعت اختیار کر لی، تو اس کو یوں نہیں کہا جائے گا بیٹا، ٹھیک ہے؟ لباس کا کام سطر ڈھانپنا ہے، اگر وہ کسی بھی طریقے سے کرتا ہے، عورت ہے وہ برقعے سے اپنے آپ کو کور کر لیتی ہے، ایک بڑی لمبی چادر سے کر لیتی ہے، اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ مسٹ وہ برقع پہنے، یہی ہے نا کہ اگر وہ بڑی چادر، قرآن نے جس کا ذکر کیا چادروں کو لٹکا لیا کریں، چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، تو بیٹا ہر وہ چیز جو آپ کو ڈھانپنے، آپ کو کور کرنے کا کام کرتی ہے وہ آپ کا برقع ہے، وہ آپ کی چادر ہے، جو بھی کورنگ آپ کی چیز ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا، وہ آپ کے پردے کے کام آئے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ بدعت کا تعلق آپ کے مذہب کے ساتھ ہوتا ہے، معاشرت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں کہ لباس تو اس زمانے میں یہ نہیں تھا، آج کے دور میں یہ، تو آج کے دور میں اس کا لباس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، معاشرت کے ساتھ ہے۔ اس کا کام سطر ڈھانپنا ہے، وہ کام ضرور کرے، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو، چاہے وہ قمیص شلوار ہو، چاہے وہ عبایا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ جو گندورا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو، اس کا مقصد جو ہے وہ سطر ڈھانپنا، آپ کے جسم کو کور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر اور اضافے اس طرح کے کام، اس طرح کے معاملات ٹرینڈس کے حوالے سے کیے جا سکتے ہیں جو کہ دین مخالف نہ جانتے ہوں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سنت اور بدعت کا فرق پتہ چل گیا ہوگا۔ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہے، اور بدعت سے مراد ہر وہ عمل ہے جو اس کے مخالف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج جو آپ کی حدیث ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی کتاب کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں ان ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ قالت، انہوں نے کہا، عورت کا ذکر ہے نا، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدثا، جس نے نئی بات کی، احدثا جس نے نئی بات کی، فی امرنا ہمارے معاملے میں، ہاذا یہ چیز، ما لیسا نہیں ہے، منہ اس میں، فہو رد تو وہ رد ہے۔ وفی روایات للمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، یہ جو پہلی حدیث آپ کے پاس آئی ہے بیٹا، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ میں نے کل کے بھی لیکچر میں، لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، متفق علیہ روایت وہ ہوتی ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہوتے ہیں، یعنی یہ دو محدثین جن کا حدیث کو پرکھنے کا معیار سب سے سخت، سب سے بہترین اور سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سب سے بہترین درجے کی حدیث کا چناؤ کیا صحت کے اعتبار سے، صحت یعنی وہ صحیح ترین احادیث تھی، انہوں نے ان کو ذکر کیا۔ تو بیٹا یہ متفق علیہ روایت وہ روایت ہوتی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہوتی ہے۔ آپ یوں بھی اس کی تعریف کر سکتے ہو اور یوں بھی اس کو ڈیفائن کر سکتے ہو کہ وہ روایت جس کے اوپر امام بخاری امام مسلم متفق ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں متفق تھے تو انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے معاملے میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں تھی، فہو رد تو وہ رد ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور پھر روایت مسلم کی ایک اور روایت ہے، یعنی یہ مسلم میں یہ روایت بھی ہے اور یہ روایت بھی ہے، مسلم کی حدیث کے اندر میں یہ الفاظ بھی نظر آتے ہیں، من عمل عملا، من جو کوئی عمل عمل کرے، عملا ایسا عمل، لیسا نہیں ہے، علیہ اس پر، امرنا ہمارا امر ہمارا کام اس پر نہیں ہے، فہو رد تو وہ رد ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ بھی رد ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اچھا، یہاں پر جو ایک چیز آ رہی ہے نا، ہم راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آپ کی کتاب کے جو الفاظ ہیں، ان ام المومنین، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ام المومنین ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زوجہ، تمام ازدواج مومنین کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان کی ایک اور کنیت آ رہی ہے، ام عبداللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ام عبداللہ کہا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ جبکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ام عبداللہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ کی دیگر ازدواج اپنی کنیتوں کے ساتھ مشہور ہیں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، انہا کو دیکھ لیں اور ازدواج دیکھ لیں، تو انہوں نے کہا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میری بھی ایسی کنیت ہو، تو آپ نے فرمایا کہ بھانجا بھی تو بیٹے کی مانند ہوتا ہے اور خالہ ماں کی مثل ہوتی ہے، تم اپنے بھانجے کے اعتبار سے وہ کنیت اختیار کر سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر جو عائشہ صدیقہ کی بہن ہے، اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے، ان کے حوالے سے ام عبداللہ مشہور ہوئی، ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یاد رہے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، انہوں نے کیا کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاملے پر ہمارا عمل نہیں ہے، یعنی ہماری شریعت میں ہر وہ عمل رد ہے جس کے پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتا چکی، احدث، من احدث، جس نے کوئی نئی بات نکالی، احدث آپ پڑھتے ہو نا جب حدیث کا لفظ پڑھتے ہو، حدیث کا لفظ یہ سے نکلا، حدیث کے بھی لغوی معنی نئی بات، نیا کلام،
اپنی گفتگو کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی یہ لفظ انہی معنوں میں آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے کہ جس نے ہمارے معاملے میں کوئی نیا کام نکالا تو وہ رد ہے. اب اس عمل کو, اس کام کو کیا بولا جاتا ہے؟ شریعت میں بدعت بولا جاتا ہے. بدعت کے لغوی معنی نئی بات کے, نئے معاملے کے, نئے کام کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اصطلاح میں ہم ہر ایسے عمل کو جو قرآن و سنت کے خلاف ہو, جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ ہو, اس کو ہم بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اب اس کو آپ نے نئی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا. یعنی بہت سارے معاملات, جیسے میں نے بھی آپ کو لباس کی مثال دی, بہت سارے معاملات, نئے معاملات ایسے ہیں جہاں پر اجتہاد کی ضرورت ہے, لیکن یہ اجتہاد بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی اب آپ یہ کہیں کہ ہر معاملہ, ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت کے زمرے میں آئے گی, تو ایسا بھی نہیں ہوگا. اور آپ ہر کام کو, نئے کام کو شریعت کا حصہ بنا دیں تو یہ بھی نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے باقاعدہ علماء کو جو ہے وہ غور و فکر سے کام لینا پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ غور و فکر سے کام لیں گے تو ان کو سمجھ آ سکے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے, یا یہ جو نئی ٹرمز, نئی کنڈیشنز آتی ہیں اس کے مطابق ہم اس کو دین میں لے کر چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس معاملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر معاملے کو جو نئے تقاضے, نئی ضرورت کے مطابق جو چینجز آتی ہیں, آپ میڈیکل سائنس میں دیکھ لیجئے, تعلیم کے میدان میں دیکھ لیجئے, مذہبی رسوم و رواج کے حوالے سے دیکھ لیجئے, وہاں پر اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد سے مراد بیٹا یہ ہوتی ہے کہ عقل اور فکر کے ذریعے سے, لیکن وہ عقل اور فکر قرآن و سنت کے تابع ہو. غور کرنا, اجتہاد جد و جہد, کوشش ہے, کوشش کر کے کسی مسئلے کا حل نکالنا اجتہاد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اجتہاد کے لیے جو غور و فکر کر کے مسئلے کا حل نکالتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کوشش کرنے کا اجر کہ اس نے کوشش کی کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور ایک اس بات کا اجر اگر وہ درست معاملے تک پہنچ جاتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ درست بات تک نہیں بھی پہنچتا تو ایک اجر تو اس کے لیے ہے ہی ہے, کوشش کرنے کا. ٹھیک ہے, تو کوشش کرنی ہے. یہ کوشش ہم میں سے ہر شخص نہیں کرے گا, یہ کوشش بھی دین میں جو علماء ہیں, ٹھیک ہے, دین میں گراں قدر شخصیات ہیں, وہ یہ کام کریں گی. ہر شخص نہیں کر سکتا. آپ نے جو اجتہاد بھی کرنا ہے, جو معاملات لیٹسٹ جتنی بھی آپ کی پرابلمز ہیں, آپ کی انوینشنز ہیں, جدات ہیں, ان کو پرکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی ایسی چیز اگر ہے جو کنٹروورشل ہے, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے درست بھی ہو سکتی ہے اور شریعت سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے, تو پھر آپ نے جو اجتہاد کرنا ہے نا, آپ کو اجتہاد کی اجازت ہے, غور و فکر کرنے کی اجازت ہے, لیکن وہ اجتہاد قرآن و سنت کے تابع ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتا. بدعت ایک الگ چیز ہے, ہر وہ چیز جو شریعت کے مخالف ہوتی ہے وہ بدعت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور سنت میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال اور اعمال کو سنت کہا جاتا ہے. اچھا, اب یہ اتنی سختی سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ عمل رد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بے شمار حدیث اس جملے سے, ٹھیک ہے, اس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سے ملتے جلتے مفہوم کی حدیث ملیں گے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. مسلم کی روایت آ رہی ہے جو ہم نے یہاں پہ نیچے پڑھی, اسی والی یہی آگے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ نے بدعت سے اجتناب کرنا ہے. ٹھیک ہے, نئے نئے معاملات اختیار نہیں کرنے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اسے ثواب ملے گا جیسے 100 شہیدوں کا ثواب وہ حاصل کرے گا. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ بھی فرمایا یعنی قرب قیامت سنتوں کے پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا اور ایسے حالات ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق عمل نہیں کرنے دیا جا رہا. کتنے ہی اسلامی ممالک ہیں جو آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنی پیدائش سے اس سے پہلے کا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں غیر مسلموں کی قید میں ہیں, غیر مسلموں نے ان کو آکوپائی کیا ہوا ہے. ہمارے سامنے کشمیر کی مثال ہے, فلسطین کی مثال ہے, چچنیا کی مثال ہے, بوسنیا کی مثال ہے, عراق کی مثال ہے, افغانستان کی مثال ہے, اردن دیکھ لیجئے, عراق دیکھ لیجئے, افغانستان دیکھ, یعنی کتنے ہی مسلم ممالک ایسے ہیں. تو اب دیکھیں کیا ہے بیسکلی ان کو سنتوں کے اوپر, قرآن و سنت کے اوپر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا. اس لیے اس نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک سنت پہ عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا, یعنی مشکل کام ہو جائے گا. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ تو لازمی کرنا ہے نا, سنتوں کے اوپر عمل تو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا. قرآن نے کیا کہا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول,
اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اس جگہ کیا فرمایا؟ اللہ نے رسول اللہ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کرا دیا، من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم کیسے کریں گے؟ جو ہم سنتوں کے پر عمل کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات اور ایسی چیزوں کی نشاندہی بھی فرما دی، ٹھیک ہے۔ آپ سے نے فرمایا نا کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ آپ آگے جا کے حدیث پڑھیں گے طویل، اس میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اس وقت کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تمہارے لیے لازم ہے کہ تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت پر عمل کرو، اور سنت کو تم نے داڑوں سے پکڑنا۔ آپ نے فرمایا بالنواجز، نواجز داڑوں کے ساتھ۔ دیکھیں جب سامنے کے دانتوں سے کوئی چیز پکڑتے ہیں، رسی ڈالیں کوئی چیز دھاگا وہ چھوٹ جاتا ہے، لیکن جب داڑوں سے اس کو اپنی گرپ میں لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں نواجز سے، تو وہ نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کو اپنی داڑوں سے پکڑ لینا، سنت کو اپنی داڑوں سے پکڑ کے رکھنا، نیز دین میں نئی نئی باتوں سے اجتناب کرنا، اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہوگی، اور گمراہی جو ہے وہ ضلالہ ہے، راستے سے ہٹا دینا ہے، وہ دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ گویا الٹیمیٹلی ہم نے قرآن و سنت کی پیروی کرنی ہے، ہمیں نئے نئے راستے اختیار نہیں کرنے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کے اگر ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے۔ اس سے باہر ہدایت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، لیکن ان کے اندر سراسر ہدایت ہے، یہ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا تھی؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ سوچ سکتے ہیں اس پہ کہ یہ بدعات کے بارے میں جو یہ رویہ رکھا گیا کیوں ہے؟ یعنی اس کے نقصانات، یعنی اس کی اگر شدت سے مذمت یہ کہ وہ عمر رد ہے، وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا، تو کیوں؟ ڈیفینیٹلی اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم گہرائی میں جا کے دیکھیں تو ہمیں بدعات کے بہت سارے نقصانات نظر آتے ہیں، کیا؟ اور آج ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ بیٹا بدعت سے معاشرے میں جو ہے وہ تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، آپ کا اتحاد ختم ہو جاتا ہے، امت مسلمہ کا اتحاد ختم ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں، ہم مختلف راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا نا پھر آپ جو بھی راستہ اختیار کرو گے اللہ آپ کو اس کے حوالے کر دے گا، اور پھر اسی پہ آپ کا انجام ہوگا، اور دین کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ جب آپ نئی نئی باتیں نکالیں گے تو دین کی نئی شکل سامنے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور لوگ کیا کریں گے؟ اصل دین کو چھوڑ کر بدعات کو دین سمجھنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا، اللہ اور اس کے ناراضگی کا سبب بنتی ہے یہ بدعات، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب بدعت کیا ہے؟ سنت کے اپوزٹ ہے نا، سنت کے مخالف چیز ہے۔ جب سنتوں کو چھوڑ کر بدعات کا راستہ اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں گے۔ آپ نے اس چیز کے پر عمل نہیں کیا جس چیز پر عمل کرنا آپ کے لازم ٹھہرایا گیا تھا، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے بیٹا، لیکن اپنے معنی مفہوم کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ بیٹا ساتھ ساتھ اپنا پڑھ بھی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے بک کے آخر میں جائیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ کوسچن آنسر MCQs بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیے میں اگر آج کی حدیث دیکھوں تو دین میں نئی بات پیدا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہر وہ بات رد ہے، کون سی؟ جو معاشرے میں نہیں، جو دین میں نہیں، جو کتاب میں نہیں، یہ اپنے بتانا ہے۔ بدعت کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے سوالات بنے، چھوٹے چھوٹے MCQs بنے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کوسچنز بنے ہوئے، دین میں نئی بات کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شبہ والی امور کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھ کے تیار کر لینی ہے۔ صادق المصدوق کیا ہوتا ہے، ٹھیک، اور قیامت کی بڑی نشانیاں کیا ہیں، بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں کتنے عرصے تک رہتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتے کو کتنی باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تخلیق انسانی کا پہلا مرحلہ کیا کہلاتا ہے، جیسے نطفہ، دوسرا مرحلہ کیا کہلاتا ہے علقہ، تیسرا مرحلہ کیا کہلاتا ہے مضغہ، کل آپ نے یہ کر لیا، ٹھیک ہے۔
تو یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم.